مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر ولید رسول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ جو ہے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں تھوڑی سی سپیس دیتے ہیں۔ سر آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمیشہ ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکال دیتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، گفتگو ہم کر رہے ہیں ایک طرف کشمیر کے حوالے سے، تو وہیں فلسطین کا موضوع بھی ہمارے ساتھ زیر بحث ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جس طرح آج بھی اے پی ایس سی کی جانب سے کہا گیا کہ یا تو دنیا جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھنا نہیں چاہتی، دیکھنا نہیں چاہتی، یا اس نے جو ہے وہ اس کو اس حد تک نظر انداز کر دیا ہے، مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، کہ ان کی پرائرٹیز میں کہیں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک حل طلب ہے۔ سر آپ نے کشمیر کے حوالے سے ایک باقاعدہ بک بھی آپ کی جو ہے وہ موجود ہے، بڑی آپ نے ریسرچ اس معاملے پہ کی ہوئی ہے، بنیادی وجوہات کیا پھر سمجھتے ہیں سر آپ اس کے، کیوں اس قدر بے تعلقی، لا تعلقی، بے عنایت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے دنیا کے اس معاملے پر؟ دیکھیے صاحب، میں اگر آپ کہیں گے سولوشن کیا ہے تو میں ایک لفظ میں کہوں گا۔ ہمارا جو اتحاد ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا، OIC کا، اس میں اگر آرٹیکل 5 انڈکٹ کیا جائے، نیٹو کا آرٹیکل 5، نیٹو اور OIC میں صرف یہ فرق ہے کہ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ اگر ایک ملک پہ کوئی زیادتی کرے گا تو سب اس کے ساتھ ہوں گے، وہ OIC میں نہیں ہے۔ تو یہ آئیڈیالوجیکل ایک لینیج ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کریں گے تو دو آرڈر ہمیشہ رہی ہے دنیا میں، ایک کو کہتے ہیں ریئلسٹک آرڈر، دوسرے کو کہتے ہیں لبرلسٹک آرڈر۔ اور ریئلزم میں بھی دو ریئلزم ہے، ایک ہے ڈیفینسو ریئلزم، دوسرا ہے ڈیفینسو ریئلزم۔ یہ جو ڈیفینسو ہوتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں جہاں آپ کی پیریٹی نہ ہو، جہاں اسیمیٹریکل وار فیئر ہو۔ یہ جو آپ فلسطین دیکھ رہے ہیں یا مقبوضہ کشمیر کی دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں اسیمیٹریکل وار فیئر ہے۔ اس میں سے جو طاقت کا توازن ہے وہ ایگریسر کے پاس ہے، یہ ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لبرل آرڈر ہے دنیا کا، اس کا جو آستانہ ہے وہ اقوام متحدہ ہے۔ تو یہ جو بیچارہ ایگریسڈ ہوتا ہے، اس کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ بار بار عالمی اداروں کو ناک کریں اور لیگل جو اس کی لیگل رستہ ہے اس کو دیکھیں۔ یہ پاورفل کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس الٹیمیٹ مائٹ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے اس میں، یہ انٹرسٹ کی بات ہے۔ پھر آپ جو مثلا اگر آپ میگنا کارٹا کی بات کریں گے یا واشنگٹن ڈکلریشن، ولسن کے 13 پوائنٹ پروگرام جس میں دنیا کو پیسفل بنانا تھا اور لیگ آف نیشن نہیں چل رہی تو اس میں یونائٹڈ نیشنز میں کنورٹ کر کے اگریسر کو روکنا ہے، تو عملاً جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں بگر پاور، اور جو چھوٹے پاورز ہوتے ہیں ان کے پاس پانچواں آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے مل کے چلیں۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے کہ عملاً پھر آپ بائی پولر یا ٹرائی پولر ورلڈ میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے حالات ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک سپیکر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں رشیا نے 2 دفعہ ویٹو کیا جب یہ سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن کی 65 تک، تو انہوں نے کبھی بھی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن اس کو بننے ہی نہیں دیا۔ دوسرا، لیگ آف نیشنز پہ جو ترکی کے سوال اٹھائے ہیں اس پہ یونائٹڈ نیشنز کے کہ P5 سے بھی بڑی دنیا ہے۔ یہ P5 سے دنیا میں اس وقت جب یونائٹڈ نیشن بنا تو P5 کو الٹیمیٹ طاقت دیا گیا کہ وہ کسی بھی معاملے پہ ویٹو کریں۔ تو اسی لیے اگر آپ جنرل کونسل کی قراردادیں کریں گے، بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے، تو کوئی 47 قراردادیں ہیں جو پاس بھی ہو چکے ہیں، اور جب وہ جنرل کونسل سے آ کے سیکورٹی کونسل میں آ جاتے ہیں تو امریکہ بہادر اس کو ویٹو کرتا ہے۔ اب امریکہ بہادر کو اپنی انٹرسٹ آپ دیکھیں، اس کو مڈل ایسٹ میں اسرائیل چاہیے، اور اسی طرح یہاں اب اس ایشین کانٹینٹ میں چائنا کے خلاف انڈیا چاہیے۔ تو وہ جو بیلنس، وہ جو انٹرسٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب یہ سوال سب سے اہم اس میں یہ بنتا ہے کہ ہمیشہ آج تک کی آپ تاریخ دیکھیں، ہمیشہ جو ایگریسڈ ہوتا ہے، جس طرح فلسطینی ہے، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ
ایک جو ریزیلینس فیکٹر ہے وہ ان تحریکوں کو یا ان کے چلانے والوں کو ایک صبر آزما دور سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی امید ہوتی ہے کہ ان بڑے پاوروں کی کبھی کبھی انٹرسٹ چینج بھی ہوتے ہیں اور وہ اپوزٹ پوزیشن لے لیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی مثلا اگر آپ امریکہ کی بات لیں گے تو جو ہماری پہلی قراردادیں ہیں تو وہ امریکہ نے ہی سپانسر کی، بلکہ امریکہ نے بھرپور ان کی حمایت کی، وہ یو این میں چلے گئے. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جو فلسطین کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا کیا رویہ رہا ہے عملاً فلسطین کے حوالے سے. لیکن اب اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی رحمت ہے جو بیچارے غزہ والوں کے پاس یا مغربی کنارے والے فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان ایک طاقت ہے اور یہ بیلنس کرتا ہے انڈیا کو. اور یہی اسٹیٹ از این یونٹ آف انالیسس انٹرنیشنلی. اور جو ہمارے پاس اسٹیٹ ہے، مضبوط اسٹیٹ ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، وہ کاسٹ تو اٹھا رہی ہے نا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی دہشت گردی ہے، بھی ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیرستان میں پھر انہوں نے کھاتا کھولا، تو وار تو جاری ہے نا. مطلب وار میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرا اس پہ گہری نظر ہے، یہ جو وار ہے یہ فل فلجڈ انڈیا کی طرف جاری ہے پاکستان کے خلاف ایگریشن. اور یہ وار جو ہے یہ تب تک کنٹینیو رہے گا جب تک نا ان کی انڈیا کی پولیٹیکل میچورٹی نہیں آتی ہے. اور اگر ایک دفعہ پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے تو پھر یہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے یہ بہانے ہوتے ہیں کوئی چیز کا تصفیہ کرنے کے لیے. لیکن تب بھی اگر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہماری قرارداد ہیں تو یہ ہماری لیگل پوزیشن بناتی ہے، یہ ہمارے مقدمے کو بناتے ہیں. اور جو مظلوم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اس میں ہیوج کاسٹ ہے کہ مطلب ہمیں یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن عملاً یہ کسی ایک پاور کے اس جو پاور میٹرکس ہے اس کے ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں. اور وہ پاور میٹرکس کبھی کبھی بیلنس بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیلنس ہوتا ہے تب آپ کے کچھ سٹیٹس پہ گنجائش نکلتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے ویتنام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ادھر سے پھر امریکہ کو جانا پڑا. اور اسی طرح آپ کے ساتھ افغانستان کی مثال ہے، امریکہ کو بھی جانا پڑا اپنی نوٹ، اور سوویت یونین کو بھی جانا پڑا. اور اسی طرح اگر آپ الجزائر کی بات دیکھیں گے تو جو بن بلا نے تحریک چلائی تو فرانس کو جانا پڑا، اور بظاہر وہاں بھی یہی سچویشن ہے. تو یہ جو بیچارے یہ جو معصوم مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں حق خود راجت کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے، ان کو آپ ٹائم اور اسپیس ٹائم کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے؟ وہ موومنٹ ہوتا ہے. موومنٹ کہتے ہیں حرکت کو. تو آپ یہ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا ہمارے جو قائدین اس وقت سن رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں سن رہے ہیں یا اور پوری دنیا میں سن رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاہے حریت والے ہیں یا ہمارے جتنے بھی خیر خواہ ہیں یا آپ میڈیا کے لوگ ہیں یا کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں یا یو این ایچ سی آر میں ایچ آر سی میں ہم جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اٹھاتے ہیں، تو ہم اپنی وائس کو مختلف فرنٹ پہ زندہ رکھتے ہیں اور اپنی حرکت کو جاری رکھتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی موومنٹ ہوتی ہے کسی ایگریسر کے خلاف، پاورفل کے خلاف، اس کو یہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک پاورفل سے آزادی لینی ہے. اور لیکن اس کے لیے اس کو پھر 3 سٹیجز پہ تیاری کرنی پڑتی ہے جس کو آپ 3 پرانگ اسٹریٹجی بھی کہہ سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ واٹ از پاسبل یہی ہے کہ میں جلسہ کرتا ہوں یا ہمارے سری نگر والے کوئی اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہیں یا کبھی گلی میں جمع ہو گئے یا پوسٹر لگا لیا اور اپنی ریزسٹنس، یہ امیڈیٹلی واٹ از پاسبل. اور میڈیم ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی یہ جو لیگیسی ہوتی ہے یہ کتنی ڈیپ روٹڈ ہے. تو میرے اس پہ 3 ریسرچ پیپر ہیں. ایک کا نام ہے ریزسٹنس، ریزیلینس اینڈ فیئر فیکٹر، دوسرے کا نام ہے ریزسٹنس، ریزیلینس اینڈ جو ہے وہ فیتھ فیکٹر. اور یہ جو ریزیلینس ہوتی ہے، یہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے، اس کی ایک اسٹرانگ کوریلیشن ہوتی ہے آپ کے برداشت کے ساتھ.
اصل میں آپ کو کہوں کہ میرے بابا بھی حریت پسند تھے. میں اپنی بات آپ کو کہوں، جب وہ جیل جاتے تھے تو میری ماما کہتی تھی کہ یہ جو ہے یہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ اس وقت محاذ رائے شماری میں تھے. تو میں بہت چھوٹا تھا، تو جب مجھے یاد ہے تو وہ میری جنریشن میں چلی گئی. اب میرا جو آگے جنریشن ہے، اسی طرح فلسطینیوں کا آپ دیکھیں جو 47 میں جن فلسطینیوں نے جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن کی، ان کی 3 نسلیں یہ جنگ لڑ رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حریت کا سفر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ بہت ہی صبر آزماں بھی بنتا ہے، لیکن کبھی خوف بھی ہوتی ہے. مثلا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل و غارت جو ہے وہ یہ انسانیت کے جو ہے نا وہ منافی ہے. اس طرح انڈیا میں بھی کوئی ایسا کچھ ایسے لوگ، مثلا میں آپ کو نام لوں گا، گوتم نولکھا ہے، اروندھتی رائے ہے، اس طرح سنگھوی تھے، اس کے بہت بڑے ایڈیٹر تھے. تو وہ آواز پھر اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ آواز بہت ہی لاگر ہے، کمزور ہے، لیکن ایک خوف تو ضرور بنتی ہے کہ ایسی آوازوں کو اب وقتی طور تو بظاہر ہندوستان کو ہمیشہ یہ لگا کہ 1947 میں ہم نے دبا دیا، شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم بنا دیا اور گورنر کرم سنگھ کو بنا دیا، اور 53 تک 5 سال نکالے، اور 53 تک اس کو لگا کہ وہ موومنٹ تو پھر آسمان پہ. یہ میں کرسٹس اینڈ ٹرپس اتار چڑھاؤ کی بات کر رہا ہوں. اور 53 میں اس نے جیل بھیج دیا شیخ عبداللہ کو، اور اس کو پھر لگا کہ میں نے بخشی غلام محمد کو بہت سارا پیسہ دے کر، اور موومنٹ ختم ہو گئی. موومنٹ پھر صحیح. زندہ رہی، اور آپ نے دیکھا پھر 87 کا مفکا الیکشن، پھر موومنٹ ختم ہو گئی. سارے یہ جو آپ کے جو یہ ووٹ مانگنے والے تھے سبوں کو آپ نے جیل کر دیا، تو انہوں نے پھر ایک نئی ریزسٹنس کو نئی پیک پہ لے گئے. اس طرح اگر پچھلے 20 سال میں لے گئے تو بہت ڈیپ آ گیا، پھر یہ مطلب نئے سرے سے آ گئی. اس طرح غزہ میں دیکھا، یہ جو ابراہیم ایکارڈ تھا، ابراہیم ایکارڈ سے تو یہ لگ رہا تھا کہ فلسطین کی موومنٹ کو تو اب عرب ممالک خود ہی اسرائیل کے قریب آتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو بیچ رہے ہیں تحریک آزادی فلسطین کی موومنٹ. لیکن پھر یہ زندہ ہو گئی، اور یہ ہر کوئی اگریسر یہی سمجھتا ہے کہ میں طاقت کے الٹیمیٹ پاور یا ہارڈ پاور کے بنیاد پہ تحریک کو دبا دوں، لیکن عملاً ایسا پھر ہوتا نہیں ہے. اور یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہے جو میں نے کوٹ کی ہے. سر، جب دنیا آپ نے اس گفتگو کے آخر میں جس طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے پاس ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ نے پرزور طریقے سے ان تحریک کو دبانے کی کوشش کی، کشمیریوں کے اوپر کون سا ظلم و ستم جو ہے وہ نہیں ڈھایا گیا پچھلے ان 76 سالوں کے اندر، لیکن تمام تر صورتحال کے باوجود آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری تابندگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ آگے بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے فلسطین کے اندر کیا اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اگر وہ غزہ کے اوپر جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دے گا، اس کو تہس نہس کر دے گا، تو یہ تحریک جو ہے کیا ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پرزور طاقت کے زور کے اوپر یہ جو ممالک جو ہیں اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر وہ کس زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب دنیا یہ کی تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسا نہ کبھی پہلے ہو سکا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، تو کیا اب انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پہ ان کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے سر، طاقت ورسز ظلم برداشت کرنے کی قوت، یہ دو الگ الگ چیزیں ایگزیکٹلی. ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مطلب یہ جب نارتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ساؤدرن غزہ میں شفٹ کریں، تو میجارٹی کو نہیں پتا تھا کہ اوپر سے بم برس رہے ہیں اور ہمیں نکلنا چاہیے. انہوں نے انکار کیا، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خان یونس یہ جو پٹی ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہم ادھر سے بھی نہیں نکل دیں گے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس چارہ کیا تھا. مثلا اگر آپ کہیں گے کہ جب سے یہ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ بہت قربتیں بڑھا دی، تو یہ تو ہر روز مر رہے تھے. اب فرق صرف یہ ہوا، یہ جو جتنی شہادتیں غزہ میں ہوئی تو یہ آگے 10 سال ہونی تھی. یہ ایٹ اے ٹائم وہ کریں، کیونکہ وہ ہر روز ایک کریک ڈاؤن سے گزرتے تھے، اور جوان ہر روز ہیوملیشن کا شکار ہوتے تھے. ان کو غزہ میں اندر آنے کے لیے ان کو 10 ناکوں سے گزرنا پڑتا تھا.
تو یہ جو پریشر کوکر میں آپ سٹیم دیتے ہیں، اس کو نیچے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس میں آگ جلا لیتے ہیں، تو پھر یہ برسٹ ہوگا۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بظاہر 5 اگست 2019 کے بعد مودی کو یہ لگا یا ان کی مشینری کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے تو کلی طور اب پولیٹیکل سپیس کو چوک کیا، انہوں نے صحافیوں کی جو سپیس ہے اس پہ اس کو بالکل بند کر دیا۔ اسی طرح باقی جو حریت پسندوں کی جو موومنٹ تھی ان کو بالکل تباہ کر دیا، خود انہوں نے مانا۔ لیکن اب یہ بھی دلیل ہے کہ اگر یہ سارے انہوں نے ختم کر دیے، اب گورنر راج بھی پچھلے 4 5 6 سال سے ہے مسلسل، تو پھر یہ اتنی بڑی فوج رکھنے کی ان کو ضرورت کیا پڑتی ہے، جس میں انہوں نے ذرا بھر بھی کمی نہیں کی بلکہ ہر روز بڑھاتے گئے ہیں۔ تو اب اگر آپ آپریشن لیول پہ پریکٹیکلی وہ کہتے کیا ہیں اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، اور اگر وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ فوجیوں کی تعداد ہر روز بڑھاتے ہیں، تو آرمڈ ریزسٹنس تو وہاں ہے ہی نہیں۔ اب وہ تو پولیٹیکل موومنٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یہ تو مزاحمتی تاریخ ڈیپ روٹڈ ہے اور ایک حقیقی تحریک ہے جو برہان شہید کے بعد بڑی پیک پہ چلی گئی، اور اس میں وہ جو جنریشن تھی جو بیچاری سید علی گیلانی یا صحرائی صاحب کو جیلوں میں سڑا کے مار دیا، جی قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ لیکن یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو موومنٹس میں ہوتا کیسے ہے، اکثر جو حریت پسند ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ گھروں میں تشدد کرتے ہیں کسی حریت پسند کو ڈھونڈنے کے لیے، اور واقعی وہ معصوم ہوتے ہیں جن کو آپ مارتے ہیں، جن کو آپ مار کٹائی کرتے ہیں، اور وہ کانسٹیچوئنسی پھر ہیٹریڈ کی کانسٹیچوئنسی، نفرت کی کانسٹیچوئنسی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہی مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کو ٹارچر نہیں کیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ اب نے اگر بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایسا کوئی خاندان نہیں ہے کہ جس کو ٹارگٹ نہ کیا گیا ہو، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی کشمیری آج بھی اپنے جذبہ حریت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید رسول صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور اور کشمیر کے معاملے پر آپ بڑی گہری نگاہ رکھیں۔